بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی بنیاد محبت، اعتماد، احترام اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے پر ہوتی ہے۔ ایک خوشگوار ازدواج زندگی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے جذبات اور ضروریات کو سمجھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ازدواج زندگی سے متعلق چند اہم اور مفید باتیں آسان انداز میں بیان کریں گے، ایسی باتیں جن سے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں اور اپنے رشتے میں محبت اور اعتماد بڑھا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں بھی ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ محترم ناظرین، ہر شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی ازدواج سمجھ بوجھ کو بہتر بنائے۔ کوئی شخص بھی ازدواج زندگی کے تمام معاملات کی مکمل سمجھ کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ایک سمجھدار شوہر اپنی شریک حیات کے رد عمل اور جذبات کو سمجھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وہ اپنی اس صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس کے جذبات کا خیال رکھے اور خود بھی اس کے ساتھ محبت اور سکون محسوس کرے۔ مباشرت سے پہلے بستر پر ایک موٹا کپڑا بچھا لیا جائے تاکہ کسی قسم کی فالتو رطوبت سے بستر خراب نہ ہو۔ اسی طرح مباشرت کے بعد صفائی کے لیے پہلے سے قریب ایک صاف کپڑا بھی رکھ لیا جائے۔ باقاعدہ مباشرت سے پہلے میاں بیوی کا چند منٹ ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا، محبت بھری باتیں کرنا اور ایک دوسرے کا پیار سے خیال رکھنا دونوں کے درمیان محبت بڑھاتا ہے۔ لباس اتارنے سے پہلے کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور قربت میں گزارنا نہ صرف خوشی کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ بیوی کو بھی ذہنی طور پر قربت کے لیے تیار ہونے میں مدد دیتا ہے۔ تاہم اگر مرد جلدی فارغ ہونے کا شکار ہو تو اسے اس دوران خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا جائز ازدواج تعلق کوئی گناہ نہیں، بلکہ نیک نیت کے ساتھ یہ صدقہ بھی بن سکتا ہے۔ بیوی سے محبت کیسے کریں؟ شریعت مطہرہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت اور جائز طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ اس عمل کے لیے مناسب اور جائز مقام نہیں، اس لیے صحبت اگلے مقام میں ہی جائز ہے۔ اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جائے شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی۔ البتہ عام طور پر دو طریقے زیادہ معروف ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے، یہ ایک فطری طریقہ ہے اور اس میں دونوں کو زیادہ سکون اور لذت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ٹھہرنے کے لیے بھی یہ طریقہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ بیوی سے مختلف جائز طریقوں سے محبت کی جا سکتی ہے، مثلا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا لیٹ کر، بشرطے کہ ازدواج تعلق جائز مقام میں ہو۔ اگلی شرمگاہ میں میاں بیوی کے درمیان صحبت جائز ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ یعنی پاخانے کی مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے چاہیے کہ بیوی کے جذبات اور ضرورت کا خیال رکھے اور اسے نظر انداز نہ۔ صحبت سے پہلے عورت کو ذہنی اور جسمانی طور پر آمادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ پیار، محبت کی باتیں اور توجہ کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر مباشرت کرنا مناسب نہیں۔ مباشرت کے بعد دونوں صفائی کا خیال رکھیں اور پیشاب بھی کر لیں تاکہ اگر کوئی رطوبت پیشاب کی نالی میں رہ گئی ہو تو خارج ہو جائے۔ میاں بیوی کو اپنے تعلق میں محبت، اعتماد اور باہمی رضامندی کو اہمیت دینی چاہیے۔ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سمجھنا ازدواج زندگی کو زیادہ خوشگوار بناتا ہے۔ بیڈ روم کو خوشگوار بنانے کے لیے کمرے میں ہلکی روشنی رکھی جا سکتی ہے، اسی طرح کمرے میں اپنی پسند کی خوشبو بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ صاف ستھرا اور پرسکون ماحول میاں بیوی کے درمیان محبت اور سکون پیدا کرنے میں
مددگار ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ مباشرت سے پہلے جسم اور شرمگاہوں کو صاف کرنا اچھی عادت ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے انسان خود بھی تازگی محسوس کرتا ہے اور شریک حیات کے لیے بھی اچھا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ کشادہ بستر کا انتظام کر لیں اور بستر نہ بہت زیادہ نرم ہو اور نہ بہت زیادہ سخت۔ میاں بیوی کو قربت کے لیے مناسب وقت نکالنا چاہیے تاکہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات اور ضروریات کا خیال رکھ سکیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس اتارنے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس طرح باہمی قربت اور محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے، اسی طرح بیوی کے لیے شوہر کے جسم کو دیکھنا اور چھونا جائز ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی حدود پسند اور ناپسند کا احترام کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا خوبصورت تعلق ہے جس میں محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا جذبہ شامل ہوتا ہے۔ بعض اوقات لڑکے اور لڑکی کی شادی ان کی پسند کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل محسوس کرتے ہیں۔ شوہر جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو ہم بستری کی دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ترجمہ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے محفوظ رکھ۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صبح کے وقت قربت کے فوائد کے بارے میں بعض لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو مرد صبح کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں ان کی مردانہ طاقت بہتر رہتی ہے اور وہ زیادہ توانائی محسوس کرتے ہیں۔ رات بھر آرام کے بعد انسانی جسم تازہ محسوس کرتا ہے اور اعصاب بھی پرسکون ہوتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں کے لیے صبح کا وقت ازدواجی قربت کے لیے بہتر محسوس ہو سکتا ہے۔ اس وقت ذہن پر بھی نسبتاً کم بوجھ ہوتا ہے اور انسان تازگی محسوس کرتا ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے لیے مناسب وقت نکالیں تو دونوں کو زیادہ سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رات کو مناسب وقت پر سو جانا چاہیے، جسم اور ذہن کو مکمل آرام دینا ضروری ہے۔ پرسکون رہنے اور بہتر ازدواج زندگی کے لیے اچھی نیند بھی بہت اہم ہے، لہٰذا ساری رات لیپ ٹاپ اور موبائل کے سامنے بیٹھنے سے گریز کریں، ورنہ ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ انسان کی مجموعی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے اور کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرمائے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق دے اور ہر شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بہترین ساتھی بنائے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے ہر قسم کی پریشانی اور ناچاقی کو دور فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام پیدا فرما اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے گھروں کو سکون، رحمت اور برکت کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہو گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی معلوماتی، اسلامی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور اپنے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو، کوششوں اور نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش،
سلامت اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.